اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو تعارض کے بارے میں چل رہی ہے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حالات التعارض الاخری۔ اس سے پہلے والے ہم نے جو دروس میں گفتگو کی وہ تعارض میں گفتگو کی ہے ہم نے جب تعارض دو دلیل لفظی کے درمیان ہو، جب تعارض دو دلیل لفظی کے درمیان ہو تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ قواعد پائے جاتے ہیں۔ اس میں 1 2 3 اور 4 5 یعنی ہم نے 5 جائز میں چیزیں پیش کی اور بیان کی۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات تعارض الاخری اور دوسرے جو ہے تعارض کے حالات جو ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات التعارض بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر۔ حالات تعارض جو ہے کبھی دلیل لفظی اور کسی اور قسم کے درمیان مثلا پائے جاتے ہیں۔ او دلیلین من غیر الادلۃ اللفظیہ، یا دو ایسی دلیلوں کے درمیان کہ جو غیر ادلہ لفظیہ ہیں، یعنی کیسی دلیل ادلہ ہیں وہ جو لفظی نہیں ہے۔ صحیح، کبھی تعارض جو ہے وہ دلیل لفظی اور دلیل کسی اور جو ہے وہ قسم کے درمیان ہو، اور کبھی جو ہے وہ دو ایسی دلیلوں کے درمیان کہ جو ادلہ لفظیہ نہ ہو۔ ٹھیک، دو ایسی دلیلوں کے درمیان جو ادلہ لفظیہ نہ ہو۔ لہا قواعد ایضاً، ان کے لیے کچھ قواعد ہیں۔ پہلے والا کیا تھا، وہ دلیل لفظی کے درمیان ہوتا تھا جس کے ہم نے قواعد بیان کیے اور پڑھے، اور یہ کیا ہے ادلہ غیر لفظیہ کے درمیان گویا او دلیلین من غیر الادلۃ اللفظیہ، یا دو ایسی دلیلوں کے درمیان تعارض ہو کہ جو ادلہ لفظیہ نہ ہو۔ لہا قواعد، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ نشیر الیہا ضمن النقاط التالیہ، جن کا ہم اشارہ جو ہے وہ نیچے والے نقاط کے تحت کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یعنی النقطۃ الاولی، الدلیل اللفظی القطعی لا يمکن ان يعارضه دلیل عقلی قطعی۔ دلیل قطعی لفظی کا معارضہ دلیل عقلی قطعی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ لأن دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من معصوم علیہ السلام، اس لیے کہ اگر اس طرح کی دلیل جو ہے وہ معارضہ کرے کسی نص صریح کا کہ جو معصوم علیہ السلام سے ہو، ادى ذلك الى تکذیب المعصوم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ معصوم کو جھٹلانا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روایت یا وہ حدیث یا وہ دلیل معصوم کو جھٹلا رہی ہے۔ الى تکذیب المعصوم علیہ السلام و تخطئته، اور وہ گویا اس کو یعنی اس کی خطا کو جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے۔ وہ مستحیل، اور یہ مستحیل ہے، یعنی یہ بات محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا کہ دلیل لفظی قطعی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ معارض ہو، دلیل لفظی قطعی کی معارض دلیل عقلی قطعی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طریقے سے دلیل یا اس طرح کی دلیل معارض ہو جائے دلیل قطعی لفظی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا یہ معارض ہے نص صریح کی کہ جو معصوم سے ہے، اور معصوم سے نص صریح کی مخالفت کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا معصوم کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، اور یہ مستحیل ہے، محال ہے۔ ولہذا یقول علماء الشرعیہ، اسی لیے علماء شریعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان من المستحیل ان یوجد ای تعارض بین النصوص الشرعیۃ الصریحہ وادلۃ العقل القطعیہ۔ اسی لیے علماء شریعہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ محال ہے کہ معارضہ ہو دلیل نصوص شرعی صریحہ میں اور ادلہ عقل قطعیہ میں۔
اس لیے ان دونوں کے درمیان معارضہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معصوم کی تکذیب ہو، معصوم کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور یہ یا معصوم کی بات کو غلط ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یہ مستحیل ہے، معصوم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو لہذا دلیل صریح یا نص صریح کے مقابلے میں دلیل عقلی قطعی معارض نہیں ہو سکتی. ٹھیک، دلیل لفظی قطعی کی معارض دلیل عقلی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے گویا اگر اس طریقے کا جو ہے وہ معارض ہو، اس طریقے سے معارض ہوگی دلیل، تو جو نص صریح کی مقابل ہوگی تو جو معصوم سے ہے اس کی معارض ہوگی، اور یہ جو ہے معصوم کی تکذیب تک پہنچا دے گا. اس سے معصوم کی تکذیب ثابت ہوتی ہے، یہ معصوم کی خطا ثابت ہوتی ہے، اور یہ مستحیل ہے. تو اسی لیے علماء نے بات کہی ہے کہ محال ہے کہ معارض پایا جائے نصوص یا معارضہ ہو نصوص شرعیہ صریحہ کے درمیان اور دلائل عقلی قطعیہ کے درمیان، محال ہے. وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ، کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ لَا تُفْرِزُهَا العقیدہ فحسب. اور یہ حقیقت جو ہے اس کو فقط ایسا نہیں کہ عقیدہ جو ہے صرف اور صرف اس کو فرض کرتا ہے، نہیں، بل یبرہن علیہ الاستقراء فی النصوص الشرعیہ وجراست المعطیات القطعیہ للکتاب والسنہ. بلکہ یعنی اس کو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ کہتا ہے صرف اور صرف کہ بھائی معصوم کی اس سے غلطی ثابت ہوتی ہے اور یہ محال ہے، نہیں، بلکہ یبرہن علیہ الاستقراء، بلکہ استقراء سے بھی اس میں دلیل پائی جاتی ہے فی النصوص الشرعیہ، نصوص